السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ میں سعید علی مشتبہ. امید آپ ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا رکھے، خوش رکھے، ڈھیروں خوشی عطا فرمائے. ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی جو آپ روز دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جو لوگ تو مجھے فیس بک وغیرہ پہ یا سوشل نیٹ ورکنگ پہ فالو کرتے ہیں یا میرے ساتھ ایڈ ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے 13 جنوری کو میں نے ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا اباؤٹ برتھ ڈے. زمارہ کی سالگرہ تھی. شی از مائی ڈاکٹر، مائی میتھ اسٹوڈنٹ. اچھا، اب اسی ہی کی وجہ سے اس کا کچھ کریکٹر ایسا ہے کہ اس نے مجھے بڑا انسپائر کیا کہ میں بیٹیوں کے اوپر آج کی ویڈیو بناؤں. میرا آج کا ٹوٹل ٹاپک بیٹی ہے، ڈاٹر ہے. بیٹیوں کو سب سے پہلا حقوق اسلام نے دیا. اس ٹاپک کی شروعات ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ جب دور جہالت تھا رسول پاک کے ظہور سے پہلے اور ان کے مطلب جو آنے کا وقت تھا، اور جب وہ ظاہری طور پہ اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت بیٹیوں کو وہ عزت حاصل نہیں تھی جو رسول پاک نے آ کے قانون بنائے، دلوائے، خود عمل کیے. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانا ماتم کا سماں ہوتا تھا. وہاں کا جو مرد ہوتا تھا یا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے لیے بڑی ذلالت والا کام ہے، وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے. اس کے لیے کچھ اس طرح سے سچویشن کریٹ ہو جاتی تھی، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. اگر پیدا ہو جاتی تھی کئی صحراؤں میں پھینک دیا جاتا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا، بالکل ایسی سچویشن تھی. رسول پاک کا ظہور ہوا، رسول پاک نے آ کے عورتوں کے حقوق بتائے. بیٹیوں کے بارے میں احادیث ہیں، کئی بہت بے شمار احادیث رسول پاک نے بیان فرمائی ہیں. اس کے علاوہ مولا علی کا ایک قصہ میں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں رسول پاک کی 3 سے 4 احادیث میں یہاں پہ بیان کروں گا. مولا علی کا دور تھا اور ایک آدمی کے گھر بیٹے کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی. مسلسل تیسری بیٹی کی پیدائش تھی. بڑا غمگین تھا، غم مناتا تھا اس چیز کا. مولا علی کو اس چیز کا پتہ چلا. مولا نے اسے بلایا. مولا نے کیا، کس چیز کا غم ہے؟ کہتے اللہ کے ولی، میرے گھر بیٹیاں ہی پیدا ہوئی جا رہی ہیں، میرے گھر بیٹا نہیں ہو رہا، میرا کوئی وارث نہیں پیدا ہو رہا. کہتے کہ اے کم عقل، تجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بخشنے کا ارادہ کر لے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بخشنے کا ارادہ کر لے، وہ اسے بیٹی عطا کرتا ہے. جب بیٹی کی گھر میں پیدائش ہوتی ہے نا، یا جب پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، فرشتے جو چھت ہوتی ہے نا اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس گھر پر رحمت برساتے ہیں. ترمذی شریف کے اندر حضرت انس اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ قالا رسول اللہ، میں نے رسول پاک کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے بھی 2 بیٹیوں کو باعزت طریقے سے پالا، ان کا خیال کیا، وقت آنے پہ ان کی شادی کی، وہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، بلکہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اب کسی نے پوچھا، 2 سوال پوچھے، یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو رسول پاک نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی عمل اور یہی ثواب ہوگا. کسی نے فرمایا رسول پاک اگر کسی کی اولاد نہ ہو اور وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ہی عمل کرے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے. کیونکہ وہ اس کے اندر تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ سوشل چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ اپنے خون کو انسان بڑی اچھی پرورش دے رہا ہوتا ہے، لیکن اگر خون ہی آپ کا نہ ہو اور اسے اپنا خون سمجھ کر اس کی پرورش کرنا، اس کا ثواب ڈبل ہے. حضرت عائشہ سے بھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی انسان 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں، یہاں پہ بہن بھی شامل کی گئی ہے کیونکہ بہن بھی آپ کی بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے. 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش اپنے جو بھی اس کے حیثیت کے مطابق اچھے طریقے سے کرتا ہے، وقت آنے پہ اس کی شادی کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہاں سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں. بیٹیاں سب سے پہلی چیز رحمت ہیں. 3 چیزیں جو یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ شفقت یا بہنوں کے ساتھ شفقت
رکھنے پر ایک تو آپ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، آپ نے جنت میں واجب جانا ہے، اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کے حق پورے کیے ہیں، اس سے پیار کیا، اس کے ساتھ شفقت کی اپنی بیٹی کے ساتھ، تو آپ رسول پاک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے انا آتینک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک ھو الابتر۔ اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ عطا کرنے کا مطلب ہے کہ گفٹ میں دی۔ اب عطا کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ دیکھنے والا ہے، اور عطا کسے کی جا رہی ہے؟ ہم ایک عام انسان ہیں، عام انسان کیا زیادہ سے زیادہ گفٹ دے دے گا؟ میں کوئی بہت بڑی بات کروں جی 25 کروڑ دے دیا، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب یہاں پہ سورہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورہ میں عطا کون کر رہا ہے اور کس کو عطا ہو رہی ہے۔ عطا کرنے والا خدا کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو عطا ہو رہی ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ اب جب اللہ تحفہ دے رہا ہے تو اب ظاہری سی بات ہے سیدہ کا مقام تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجھ جیسے کی تو اوقات نہیں ہے کہ میں سیدہ کے مقام کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں، لیکن عطا کون کر رہا ہے اور عطا کس کو ہو رہی ہے، یہ پوائنٹ ہے بیچ میں۔ رسول پاک کا سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ بیٹیوں کے لیے عزت پیدا کرنا، رسول پاک کا کھڑا ہو جانا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دربار میں آنا، رسول پاک کا اپنی گدی سے کھڑا ہو جانا، یہ وہ پہلی عزت تھی جو رسول پاک بیان کرتے تھے، اپنے عمل میں دکھاتے تھے کہ اللہ کے تحفے کو ایسے عزت دی جاتی ہے، اللہ کے دیے تحفے کو اس طرح سے عزت دی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو زمارہ ہے، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔